بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، اس دنیا کے اندر میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کی آپس میں محبت ہے، وہ گھر وہ امن کا گہوارہ ہوتا ہے۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہوتی اور عورتیں اپنی منمانی سے زندگی گزار رہی ہیں، خاوند کا حیا نہیں، خاوند کی فکر نہیں، خاوند کی خدمت نہیں، خاوند سے پیار نہیں، وہ اس کائنات میں ظاہری طور پر تو عورت ہے، لیکن میرے رب کی جانب سے عرش معلیٰ سے فرشتے ان عورتوں پر اتنی لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ سوتی ہیں تو تب بھی لعنت، جاگتی ہیں تو تب بھی لعنت، اٹھتی ہے تو تب بھی لعنت، عبادت کرتی ہے تو تب بھی لعنت۔ جس حالت میں بھی ہو، میرے اللہ کی جانب سے ان عورتوں پر لعنت کی جاتی ہے۔ حساس معاملہ ہے، اس دنیا میں رہنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے آپ نے ایک ایک قدم بڑا مشکل سے اور سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کر لی تو ساری زندگی پچھتاؤ گی، اور آخرت کے اندر، قبر کے اندر وہ حشر ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ ایک دفعہ دیکھ لو، ساری زندگی کبھی اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کرو۔ آج خاوند ساری زندگی باہر دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، اپنے کمزور کندھوں پر سارا دن سیمنٹ کی بوریاں اتارتا رہتا ہے، اور سارا دن اپنے سر کے اوپر مستریوں کے ساتھ مزدوری کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے اگر بیوی اس کا استقبال نہ کرے، وہ جیتا جاگتا مر جاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی اچھی ہو، یوں ہی گھر کے اندر آئے، اس کا استقبال کرے، اس کو خوش ہو کر ملے، خدا کی قسم سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں کو خوش نہیں کرتی، اپنے مردوں کو خوش نہیں رکھتی، اپنی مرضی کرتی ہیں، ان کا حیا نہیں کرتی، ان کی خاطر تواضع نہیں کرتی، وہ کبھی بھی عورت خواہ جتنی عبادت کرتی رہ جائے، وہی نمازیں، وہی عبادت اٹھا کر میرا رب اس کے منہ پر دے مارے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بڑا غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے وہ عورتیں جو اپنے خاوند کی باتیں نہیں مانتی، ان کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتی، ان کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین، خصوصاً آج کا جو یہ بیان ہے، میں ان اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا، خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو عورتیں اپنے خاوند کی غیبت کرتی ہیں وہ جہنمی عورتیں ہیں۔ جو عورتیں اپنے خاوند کو ناراض رکھتی ہیں وہ جہنمی عورتیں ہیں، ان کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ وہ عورتیں جس حالت میں مزدوری کرتا ہے خاوند، مشکل وقت میں سارا دن مزدوروں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، بھوک پیاس کاٹتا ہے، گرمی کی شدت میں سارا دن مزدوری کر کے اس بیوی کے لیے سب کچھ لے کر آتا ہے، تو کیوں لے کر آتا ہے؟ صرف
صرف اس کی بیوی ہے، وہ اپنی بیوی کو بیوی سمجھ کر سارا دن مزدوری کرتا ہے، پھر جب رات کو اس کے پاس وہ پیسے لے کر آتا ہے تو اس بیوی کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا کبھی بھی احسان بھولنا نہیں چاہیے، اس کی خدمت میں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر وہ رات کو یہ کہہ دے کہ آج رات کو نہیں سونا، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ رات کو نہ سوئے۔ اسلام کے اندر تو اتنی سخت پابندی ہے، اگر عورت کی جو اس کی بیوی ہے، مثلاً عورت ہے، اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، اگر خاوند اجازت نہیں دیتا، وہ عورت اپنے ماں کے جنازے پر بھی نہیں جا سکتی۔ دیکھ لو اسلام کے اندر کتنی سخت پابندی ہے۔ وہ عورت جو اپنے ماں کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتی اپنی خاوند کی مرضی کے بغیر، تو کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ جب سارا دن وہ مزدوری کرے تو اس سے پیار نہ کرے اور لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرے، لوگوں کے سامنے اس کی چغلیاں اٹھائے، لوگوں کے سامنے اس کے گلے شکوے کرے؟ میرا رب اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں ضروری باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، اکثر عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کی غیبت کرتی ہیں، اکثر عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کو ناراض رکھتی ہیں، اکثر عورتیں ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی۔ خامد ہونے کے باوجود ایسی عورتوں پر میرے رب کی لعنت ہے۔ ایسی عورتیں کبھی ساری زندگی عبادت کرتی رہ جائیں، ساری زندگی روزے رکھتی رہ جائیں، ساری زندگی حج کرتی رہ جائیں، ساری زندگی زکوٰۃ دیتی رہ جائے، میرے رب کے ہاں اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک اس کا خاوند اس پر خوش نہ ہو۔ کتنا حساس معاملہ ہے، آج اس کو پسے پش ڈالا جا رہا ہے، عورتیں اپنی من مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ تو خدا را اس بات پر غور کرو، عورتیں اس بات پر غور کریں، ان کی عبادت خاوند کی خوشی ہے، ان کی ریاضت خاوند کی خوشی ہے، ان کا چلنا پھرنا اگر خاوند کی مرضی کے مطابق ہے تو یہ عبادت ہے، اس کا سونا اگر خاوند کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے، اگر اس کا کام گھر کا کرنا، گھر کے باہر اپنے کسی اور کام پر جانا، اگر اس کا خاوند خوش ہے تو وہ بھی اس کی عبادت ہے۔ اس لیے ناظرین، سب سے جو ضروری بات ہے، اپنے خاوندوں کو خوش کرو، ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر خاوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو خدا کی قسم میرے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی آپ پر نازل ہوگی، اور میرے رب نے آپ کے لیے جنت کو سجا کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔